ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق اس کا 8 باب اس کی 51 سے 59 آیات۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو کوئی میرے کلام پر عمل کرے وہ ابداً کبھی موت نہ دیکھے گا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہیم اور انبیاء مر گئے، اور تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو وہ ابداً کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ وہ مر گیا، انبیاء بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اگر میں اپنی بزرگی کروں تو میری بزرگی کچھ نہیں، مگر میری بزرگی میرے باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں پہچانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میں اسے نہیں جانتا ہوں تو تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی تمنا میں نہایت ہی شادمان تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور نہایت خوش ہوا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، اور کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، ابراہیم کے وجود میں سے بیشتر ہی میں ہوں۔ تب انہوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے مارے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل آیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 8 باب 51 تا 59 آیات تک پڑھی اور سنی۔ میرے عزیزوں، کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کہنے کو تو مٹی سے بنا ہے، جس کی مادی حیثیت رتی بھر بھی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نبی، پیغمبر، دیوتا اور خدا سے بھی افضل سمجھ بیٹھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا بھی اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے رد کر کے اس پر مقدمے چلائیں گے، اسے اذیت دے کر قتل کریں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور میرے عزیزو، اصل میں ایسا ہو بھی چکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور بائبل مقدس ثابت کرتی ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ بائبل مقدس کئی حوالوں سے بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح انسان دراصل خدا ہے۔ وہ ایمانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس اس کی خدائی خصوصیات بیان کرتی ہے، اسے ابدی قادر مطلق کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع المسیح کبھی بدلتا نہیں، وہ کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے۔ میرے عزیزو، وہ اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کی تلاوت کے آغاز میں ہی خداوند یسوع نے ہجوم سے کہا کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو کبھی نہ مرے گا۔ خداوند یسوع مسیح انہیں ابدی زندگی دینا چاہتا تھا، مگر انہوں نے اس کے کلام کو رد کیا۔ انہوں نے بائبل مقدس میں لکھی گئی مسیحا کی ہر نبوت کو رد کیا، انہوں نے مسیحا کو بھی رد کر دیا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے کام کیے جو صرف خدا ہی کر سکتا تھا۔ خدا خالق ہے،
وہ ہر چیز کا محافظ ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ عدالت کرے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں ہوں سو ہوں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح نے وہ سب کام کیے جو اسے خدا ثابت کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ابراہیم کے وجود سے پیشتر میں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم سے پیشتر میں تھا، بلکہ کہا میں ہوں۔ اور میرے عزیزو، میں ہوں خدا کا وہ نام ہے جو اس نے حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر اسے بتایا۔ ان سب باتوں کے باوجود فقیہوں اور فریسیوں اور ان کے حواریوں نے خدا یسوع مسیح کو رد کیا، یعنی زندگی کو رد کیا، زندگی دینے والے کو رد کیا۔ انہوں نے پتھر اٹھائے تاکہ اسے مارے، لیکن میرے عزیزو، کوئی پتھر اسے گزند نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح خدا کا وہ برہ ہے جسے انسان کی رہائی کے لیے قربان ہونے کے لیے ذبح ہونا تھا۔ اس جگہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق سے کہا تھا کہ قربانی کے لیے برہ خدا مہیا کرے گا، اس وقت خدا نے مینڈا مہیا کیا، اور اب وہ اپنا بیٹا مہیا کرنے کو تھا جو خدا کا برہ ہے۔ میرے عزیزو، صلیب کی لکڑی وہ قربان گاہ ہے جہاں پر خداوند ابراہیم نے قربان گاہ بنائی، جس سے ابراہیم نے قربان گاہ بنائی۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا کے برے کو اس جگہ قربان ہونا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ خداوند یسوع المسیح کے کہے ہوئے کلمات، اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو وہ ابداً موت نہ دیکھے گا، اور وہ کلمات آج بھی قائم ہے۔ اگر ہم آج کے انسان کا جائزہ لیں تو میرے عزیزو، سائنسی ایجادات اور نت نئے نظریات اور علوم و فنون نے انسان کے خیالات کو پراگندہ کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ اس کا خدا پر ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے موت کے متعلق آگاہ کیا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ میرے عزیزو، گناہ کا دوسرا نام جدائی ہے۔ گناہ 3 طرح کی جدائی قائم کرتا ہے۔ پہلی جدائی یہ ہے کہ گناہ مجھ سے جدا کرتا ہے، یعنی گناہ انسان کو انسان سے جدا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے، جیسے آدم نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا۔ میرے عزیزو، گناہ دوسرا جو کام کرتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے پیاروں سے جدا کرتا ہے، جیسے آدم نے بی بی حوا پر الزام لگایا۔ گناہ کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا سے بھی جدا کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے، یعنی خدا کی رفاقت سے جدا کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع نے 4 باتوں سے موت کو شکست دی۔ اس نے اپنے کلمہ سے موت کو شکست دی۔ اس نے کہا اور مردے جی اٹھے۔ اس نے اپنی صلیبی موت سے موت کو شکست دی۔ جب صلیب پر چلا کر جان دی تو قبروں سے مردے زندہ ہو کر دوسروں کو دکھائی دیے، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر بھی قبریں کھل گئیں اور مردے زندہ ہو گئے۔ اور میرے عزیزو، چوتھی بار اب جب وہ عدالت کرنے پھر آئے گا تو جہاں بھر کے مردے جی اٹھیں گے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح ہی قادر مطلق، جلالی
اور ابدی خدا ہے، اس پر ایمان رکھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ وہ رحیم و غفور ہے، کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ طویل الصبر ہے، اس لیے یسوع المسیح کے پاس آئے اور زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔